इमरान सीरीज कैंप फाइट एपिसोड 2। अब मुझे अपनी तमाम तर प्लानिंग पर नज़रसानी करना पड़ेगी। अब फ्लाई प्रेस की एजेंसियों के साथ साथ बराह रास्त टकराव पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से भी पड़ गया है। कर्नल फरीदी ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, अब बात खुल गई है तो मेरे जहन में भी नई प्लानिंग के सिलसिले में 2 आइडियाज़ आए हैं। अगर आप बेहतर समझें तो सुन लें। कैप्टन हमीद ने संजीदा लहजे में कहा, ओह, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम काम के मूड में आ गए हो, और जब तुम पर ऐसा मूड सवार हो जाए तो फिर ना सिर्फ तुम्हारा जहन बल्कि तुम्हारा जिस्म भी कर्नल फरीदी से ज्यादा तेज हो जाता है। बताओ क्या आइडियाज हैं? कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आपका तंज याद है और इस मिशन के इख्तिताम पर आपको ना सिर्फ माफी मांगनी पड़ेगी बल्कि आइंदा भी इस तंज को दोहराने की आपके पास गुंजाइश ना होगी। मेरे जहन में 2 आइडियाज आए हैं। एक तो ये है कि इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस इस कैंप के गिर्द हिसार कायम करके हमें कैंप तक पहुंचने में रोकेगी, लेकिन इसके साथ ही इमरान के शैतानी जहन से कुछ بعید नहीं कि वो हमें रोकने की तमाम तर कोशिशें इस कैंप से दूर रहकर करे। कैप्टन हमीद के लहजे में बेपनाह संजीदगी थी। तुम्हारे दोनों आइडियाज दुरुस्त हैं। इमरान ने लाजमन गहरी मनसूबाबंदी करनी है। उसे मालूम है कि अगर हमने कैंप को ट्रेस कर लिया तो फिर इस कैंप को सारी उम्र यहाँ रहकर बचाता नहीं रहेगा। इसलिए उसकी असल कोशिश यही होगी कि हम कैंप को ट्रेस ही ना कर सकें, और वो हमसे मुकाबला कैंप से कहीं दूर इस अंदाज में करेगा कि ना सिर्फ हमें रोक दे बल्कि हमेशा के लिए हमें कैंप की तरफ से भटका दे। कर्नल फरीदी ने सर हिलाते हुए कहा, फ्लाई प्रेस इतना बड़ा मुल्क नहीं है कि इस टाइप का कैंप वहां छुप सके। कैप्टन हमीद ने कहा, मैंने इस सिलसिले में कुछ अंदाजे भी लगाए हैं और कुछ भाग दौड़ करके मालूमात भी हासिल की हैं। उन सब का हासिल ये निकला है कि ये कैंप नीदरलैंड की सरहद के करीब वाक़या फ्लाई प्रेस के इंतहाई घने जंगल में ज़ेरे ज़मीन बनाया गया है। इस कैंप को एक्रीमियन माहरीन ने तैयार किया है और जदीद तरीन साइंसी निज़ाम से इसकी हिफाजत की जाती है। कर्नल फरीदी ने कहा, तो फिर तो और भी आसानी हो गई। कैप्टन हमीद ने कहा, इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें इस कैंप को भी तबाह करना होगा और साथ ही इमरान को भी इस तरह डॉज देना होगा कि वो उस कैंप की तबाही तक उलझा रहे। कर्नल फरीदी ने सर हिलाते हुए कहा, आप ऐसा करें कि इमरान और उसके साथियों को उलझाने का काम मुझ पर छोड़ दें। मैं ये काम आसानी कर लूँगा और आप इस दौरान कैंप की तबाही के लिए काम करते रहें। कैप्टन हमीद ने कहा, नहीं, मैंने इसके लिए दूसरी प्लानिंग की है। मैं इमरान को उलझाऊंगा जबकि तुम हरीश के साथ मिलकर इस कैंप को तबाह करोगे, क्योंकि अगर तुम अकेले इमरान से टकराए तो वो फौरन असल बात समझ जाएगा, जबकि मेरे साथ तुम्हें ना पाकर वो कोई अंदाजा ना लगा सकेगा। कर्नल फरीदी ने जवाब दिया, लेकिन एक और पहलू भी सामने रख लें। जिस तरह हम ग्रुप की सूरत में मिशन मुकम्मल करने का सोच रहे हैं, उसी तरह इमरान भी सोचे और वो अपने कुछ साथी जंगल में पहुंचा दे और कुछ लेकर हमारे मुकाबले पर आ जाए। कैप्टन हमीद ने कहा, वेरी गुड हमीद, अब मुझे यकीन आ गया है कि तुम काम करने के मूड में आ गए हो। ये पहलू वाकई मेरे जहन में नहीं आया था। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो फिर इसका नतीजा यही निकलेगा कि हम सब उस जंगल में इकट्ठे हो जाएं और ये बात हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगी। कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। कैप्टन हमीद ने सर हिलाते हुए कहा, तुम तैयारी करो। हरीश को मैंने मुकम्मल तौर पर ब्रीफ कर दिया है। पहले मैं सिर्फ हरीश को जंगल में भेज रहा था, लेकिन अब इस ग्रुप के इंचार्ज तुम हो गए। हरीश के साथ ब्लैक फोर्स के इंतहाई मंजे हुए एजेंट हैं। एक बार कैंप ट्रेस हो गया तो वो आसानी से उसे तबाह कर लेंगे। मैं ब्लैक फोर्स के दूसरे ग्रुप के साथ बराह रास्त फ्लाई प्रेस के दारुल हुकूमत पहुंचूंगा। कर्नल फरीदी ने कुर्सी से उठते हुए कहा और कैप्टन हमीद भी सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। दानिश मंजिल के मीटिंग हॉल में सीक्रेट सर्विस के सारे मेंबर्स मौजूद थे। इमरान भी एक कुर्सी पर बैठा ऊँग रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और उसकी गर्दन वक्फे वक्फे से इस तरह झटके खा रही थी जैसे बस में सफ़र के दौरान मुसाफिर सोने की कोशिश करे तो उसकी गर्दन कभी आगे को झटका खाती है और कभी दाएं बाएं। बस यही हालत इमरान की थी। बाकी सारे मेंबर्स तो उसकी हालत देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन जूलिया और तनवीर दोनों के होंठ नागवार से अंदाज में भिंचे हुए थे। सारे मेंबर्स बारी बारी इमरान से बात करने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन कोई जवाब ना मिलने पर अब वो खामोश हो चुके थे। यूं लग रहा था जैसे उल्लू को धूप में बिठा दिया गया हो। तनवीर से ना रहा गया तो उसने इमरान पर फिक्रा कसा, धूप में बैठा हुआ उल्लू बोलता नहीं है, इसलिए खामोश रहो। इमरान ने फौरन ही जवाब दिया, लेकिन ना ही उसने आंखें खोली थीं और ना ही उसकी हालत में कोई खास फर्क पैदा हुआ था। इसलिए तो तुम खामोश बैठे हुए थे। तनवीर ने उसी का फिक्रा वापस लौटाते हुए कहा और बाकी मेंबर्स उसके इस खूबसूरत जवाब पर खिलखिलाकर हंस पड़े और इस बार इमरान ने भी आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई थी। अच्छा, तो अब तुम भी बालिग होते जा रहे हो। जूलिया, मुबारक हो, इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, इमरान साहब, आज तनवीर ने आपको लाजवाब कर ही दिया।
صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا کروں صفدر، رشتہ ہی ایسا ہے کہ خامخواہ لاجواب ہونا پڑتا ہے۔ آخر ہونے والی جورو کا بھائی بھی تو وہی درجہ رکھتا ہے جو شادی کے بعد اسے ملتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم خاموش نہیں رہ سکتے، خامخواہ بکواس کیے جا رہے ہو۔ اس بار جولیا نے انتہائی خشمگین لہجے میں کہا۔ لو بھائی صفدر، اب قیامت بالکل ہی قریب ہے، اب بہن بھائی کا رشتہ بھی بکواس میں شامل ہو گیا ہے۔ عمران نے جواب دیا۔ تمہاری یہ حسرت کبھی پوری نہیں ہوگی عمران، تم یہی حسرت لیے قبر میں اتر جاؤ گے، تنویر نے پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا۔ کس کی قبر میں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور کمرہ ایک بار پھر کہکہوں سے گونج اٹھا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی عمران کی بات کا جواب دیتا، ٹرانسمیٹر سے ٹوں ٹوں کی تیز آوازیں ابھرنے لگی اور سب ممبر چونک کر ٹرانسمیٹر کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جولیے جو ٹرانسمیٹر کے قریب ہی موجود تھی، اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے آن کر دیا۔ ہیلو ممبرز، آپ سب نے یہاں بلائے جانے پر کیا سوچا ہے؟ اوور۔ ٹرانسمیٹر آن ہوتے ہی X2 کی مخصوص آواز ابھری، لیکن اس بار لہجہ توقع کے خلاف نرم تھا۔ سر، کوئی اہم مشن درپیش ہے، آپ ایسے ہی موقعوں پر میٹنگ کال کرتے ہیں؟ اوور۔ جولیا نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ ہاں، اس بار واقعی ایک اہم ترین اور الجھا ہوا مشن درپیش ہے۔ میں آپ کو مختصر طور پر بتا دیتا ہوں، نیدرلینڈ کے ہمسایہ ملک فلائپرس میں ایک خفیہ کیمپ قائم ہے، جس میں ایسے افراد کو مخصوص تربیت دی جاتی ہے جو نیدرلینڈ میں جا کر ٹی لینڈ کے سلسلہ میں شورش برپا کرتے ہیں۔ یہ ٹریننگ پاکیشیا کے ماہرین دیتے ہیں، لیکن آج تک نیدرلینڈ کو اس کیمپ کے بارے میں معلوم نہ تھا۔ اب انہیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ کیمپ فلائپرس میں موجود ہے اور پاکیشیا کے کنٹرول میں ہے۔ چنانچہ نیدرلینڈ کا کرنل فریدی اس کیمپ کی تباہی کے لیے آگے آنا چاہتا ہے۔ ادھر ہم نہیں چاہتے کہ وہ ایسا کر سکے، چنانچہ اس بار آپ کا مقابلہ براہ راست کرنل فریدی اور اس کی بلیک فورس سے ہوگا۔ جہاں تک فلائپرس کی حکومت کا تعلق ہے، وہ اس معاملے میں غیر جانبدار رہے گی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ اس میں ملوث ہو کر اس بات کا ثبوت مہیا کریں کہ وہ نیدرلینڈ کے خلاف اپنی سرزمین پر کیمپ بنائے ہوئے ہیں۔ اوور۔ X2 نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے سر، ہم اس مشن کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ اوور۔ جولیا نے کہا۔ یہ مشن آسان نہیں ہے، اس لیے کہ کرنل فریدی ہر قیمت پر اس کیمپ کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا اور آپ نے اسے روکنا ہے۔ اس لیے اس مشن کا انجام دونوں گروپس میں سے کسی ایک کے مکمل خاتمے کی صورت میں ہی نکلے گا، اور آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ کرنل فریدی کن صلاحیتوں کا مالک ہے۔ اوور۔ X2 کا لہجہ سرد ہو گیا۔ جناب آپ فکر نہ کریں، ہم اپنے ملک کی خاطر کام کرتے ہیں اور کام کرتے وقت بالکل نہیں دیکھتے کہ سامنے کون ہے۔ اوور۔ جولیا نے بڑے ٹھوس لہجے میں جواب دیا اور سارے ممبرز کی آنکھوں میں جولیا کے لیے تحسین کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ گڈ جولیا، میں ایسے ہی خود اعتمادی چاہتا ہوں، عمران سے بات کرواؤ۔ اوور۔ X2 نے بھی تحسین امیز لہجے میں کہا۔ یس سر، عمران بول رہا ہوں۔ اوور۔ عمران نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا۔ جولیا اور X2 کی گفتگو کے دوران اس کی آنکھیں بند رہی تھیں۔ عمران، تم سیکرٹ سروس کے ممبر نہیں ہو، اور اس بار مقابلہ ایسا ہے کہ اس میں موت اور زندگی کی چانسز 50-50 ہیں، اس لیے میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتا۔ کیا تم اس مشن میں سیکرٹ سروس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ اوور۔ X2 نے سپاٹ لہجے میں پوچھا اور سارے ممبرز حیرت سے عمران کو دیکھنے لگے۔ انہیں X2 کی اس بات پر شدید حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ وہ کبھی تصور بھی نہ کر سکتے تھے کہ عمران کسی مشن میں جانے سے انکار کر سکتا ہے۔ پھر آخر X2 نے ایسی بات کیوں کی؟ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا، اور اب بھی اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ اوور۔ عمران نے سادہ سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم کھل کر بات کر سکتے ہو، X2 نے مخصوص لہجے میں کہا۔ شکریہ، میں اس مشن میں سیکرٹ سروس کا ساتھ نہیں دے سکتا، عمران نے بڑے سپاٹ لہجے میں جواب دیا، اور محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً سارے ممبرز عمران کا جواب سن کر کرسیوں سے اچھل پڑے۔ حیرت کی زیادتی سے ان کے چہرے بگڑ گئے تھے۔ وجہ؟ اوور۔ X2 کا لہجہ بے پناہ سرد ہو گیا تھا۔ وجہ آپ جانتے ہیں کہ کرنل فریدی میرا دوست ہے۔ اوور۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ جان بوجھ کر سارے ممبرز سے آنکھیں چرا رہا تھا۔ یہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ کیا اس سے پہلے تم نے پاکیزہ سیکرٹ سروس کے ساتھ مل کر کرنل فریدی سے مقابلہ نہیں کیا؟ اوور۔ X2 نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ ضرور کیا ہے، لیکن اس وقت میں پاکیزہ کو حق پر سمجھتا تھا، لیکن اس کیس میں میں فریدی کو حق پر سمجھتا ہوں۔ اوور۔ عمران نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں اس سلسلے میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ بتا دوں کہ اگر تم نے اس مشن میں سیکرٹ سروس کا ساتھ نہ دیا تو آئندہ تمہارا سیکرٹ سروس سے کوئی تعلق نہ رہے گا۔ اوور۔ X2 کا لہجہ بے پناہ سرد تھا۔ یہ سوچنا آپ کی مرضی ہے جناب، میں سپر فیاض کے ساتھ مل کر روٹی کما لیا کروں گا۔ اوور۔ عمران نے بھی روکھا سا جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں آخری بار سوچنے کے لیے صرف 5 منٹ دیتا ہوں، کیونکہ بہرحال تم نے پاکیزہ سیکرٹ سروس کے لیے کئی کارنامے سر انجام دیے ہیں۔
اگر 5 منٹ بعد بھی تمہارا جواب نفی میں ہوا تو تمہارے انجام کی ذمہ داری مجھ پر نہ ہوگی، اوور اینڈ آل۔ X2 کی کاٹ کھانے والی آواز سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ مجھے دھمکی دے رہا ہے، میں چاہوں تو 1 منٹ میں اس کے چہرے سے نقاب کھینچ کر اتار دوں اور بھرے بازار میں اس کے سر پر جوتیوں کی بارش کر دوں، بڑایا چیف آف ایک سیکرٹ سروس۔ ٹرانسمیٹر خاموش ہوتے ہی عمران نے اونچی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ غصے سے پھڑکنے لگا تھا اور جولیا جو شاید عمران پر چڑھ دوڑنے کے بارے میں سوچ رہی تھی، اس کا غصہ دیکھ کر ہونٹ بھینج کر خاموش ہو گئی۔ عمران صاحب، کیا آپ واقعی ہمارا ساتھ نہیں دیں گے؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیوں نہیں دوں گا؟ جب تم دلہا بنو گے تو میں شہبالہ بنوں گا، عمران نے یکلک مسکراتے ہوئے کہا۔ اب اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات کی پرچھائیاں تک نہ تھیں، وہ واقعی گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے کا ماہر تھا۔ میں اس مشن کی بات کر رہا ہوں، صفدر نے ہونٹ بھینجتے ہوئے کہا۔ نہیں یار، اس مشن کی بات چھوڑو، پہلے تو شاید میں راضی بھی ہو جاتا، لیکن اب تمہارے چیف نے جس طرح مجھے دھمکی دی ہے، اب میں مر تو سکتا ہوں لیکن اس مشن پر کام نہیں کروں گا۔ آخر میرے اندر چنگیزی خون دوڑ رہا ہے۔ عمران کا لہجہ یکلخت سخت ہو گیا۔ میں تمہیں گولی مار دوں گی۔ جولیا سے نہ رہا گیا تو وہ بری طرح پھٹ پڑی۔ تم گولی کی بجائے توپ کا گولا بھی مار سکتی ہو، لیکن میں اپنی انا کو مجروح نہیں کر سکتا، عمران نے جواب دیا۔ میں بتاتا ہوں، یہ صرف اپنی اکڑ دکھا رہا ہے، ابھی دیکھنا کس طرح دم ہلاتا ہوا ہمارے پیچھے پیچھے آئے گا، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تمہاری دم ابھی اتنی لمبی نہیں ہوئی کہ میں اسے ہلا سکوں، اور سنو، آئندہ اپنی چونچ بند رکھنا، اگر میں تمہارے اس باس کی پرواہ نہیں کرتا تو تمہاری بھی میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں جب تک سیدھا ہوں تو سیدھا ہوں، جب الٹا ہو جاؤں تو پھر، عمران نے کاٹ کھانے والے لہجے میں جواب دیا۔ اس کے چہرے پر ایک بار پھر شدید غصے کے آثار ابھر آئے تھے۔ عمران صاحب، آخر آپ کس بات پر اتنا ناراض ہو رہے ہیں؟ پاکیشیا حق پر ہے یا نہیں، یہ سوچنا ہمارا کام تو نہیں ہے۔ ہم نے تو ہر صورت میں پاکیشیا کے مفادات کے حق کے لیے کام کرنا ہے، کیپٹن شکیل نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تم سیکرٹ سروس کے ملازم ہو کیپٹن شکیل، اس لیے یہ تمہاری سوچ تو ہو سکتی ہے، میری نہیں، عمران نے روکھا سا جواب دے دیا۔ عمران پلیز دیکھو، میں تمہاری منت کرتی ہوں، اچانک جولیا نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ سوری جولیا، میرا آخری فیصلہ ہے اور میں کسی کی منت خوشامد پر فیصلہ نہیں بدلا کرتا۔ میں نے X2 سے پہلے ہی کہہ دیا تھا، لیکن اس نے پھر بھی مجھے یہاں بلا لیا۔ اس کا مقصد میں سمجھتا ہوں، اس نے یہی سوچا ہوگا کہ باقی ممبرز منت سماجت کر کے مجھے منا لیں گے اور وہ خود اکڑا رہے گا، لیکن اس کا یہ خیال غلط ہے۔ ہاں، ایک صورت میں آپ لوگوں کا ساتھ دے سکتا ہوں کہ X2 سب کے سامنے مجھ سے معافی مانگے اور تنویر میرے پیر پکڑے، پھر میں کام کروں گا، عمران نے کہا۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے تمہارے پیر پکڑنے کی؟ تنویر نے پھنکارتے ہوئے جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی اور بات کرتا، ٹرانسمیٹر ایک بار پھر جاگ اٹھا اور جولیا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ کیا فیصلہ کیا ہے تم نے عمران؟ اوور، X2 کی سپاٹ آواز سنائی دی۔ میرا وہی فیصلہ ہے، البتہ ممبرز کی منت خوشامد پر میں نے اس میں اتنی ترمیم کر لی ہے کہ اگر آپ اپنی دھمکی کی مجھ سے معافی مانگے اور تنویر میرے پیر پکڑے تو شاید میں فیصلہ بدل دوں، عمران نے اکڑتے ہوئے کہا۔ مس جولیا، آپ کیا کہتی ہیں؟ کیا مجھے اس شخص سے معافی مانگنی چاہیے؟ اوور، X2 کی اسی طرح سپاٹ آواز سنائی دی۔ نو سر، عمران چاہے کام کرے یا نہ کرے، ہمیں اب اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اوور، جولیا نے ہونٹ بھینجتے ہوئے کہا۔ گڈ جولیا، اور مجھے یقین ہے باقی ممبرز کا بھی یہی جواب ہوگا۔ بہرحال ٹھیک ہے، عمران اپنی مرضی کا مالک ہے اور میں اپنی مرضی کا۔ عمران، میں تمہیں میٹنگ ہال سے اٹھ کر دانش منزل کے گیٹ سے باہر زندہ جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوگا اس کی ذمہ داری مجھ پر نہ ہوگی۔ گیٹ آؤٹ، اوور، X2 نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ اپنے باس کو بتا دینا کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، عمران نے ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ بجلی کی سی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ یس باس، عمران چلا گیا ہے، اوور، جولیا نے بٹن دباتے ہوئے کہا۔ عمران کا معاملہ تو ختم ہو گیا، آپ نے آج رات فلائی پرس جانے والی فلائٹ پر سوار ہونا ہے، تفصیلی ہدایات آپ تک پہنچ جائیں گی، اوور، X2 نے کہا۔ ٹھیک ہے سر، میری ایک گزارش ہے سر، اوور، جولیا نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ میں تمہاری بات سمجھتا ہوں جولیا، تم فکر نہ کرو، میں پہلے اس پر یہ ثابت کر دوں گا کہ اس کے بغیر بھی پاکیزہ سیکرٹ سروس کارنامے سر انجام دے سکتی ہے، اس کے بعد ہی اس کے بارے میں کوئی فیصلہ ہوگا، اوور اینڈ آل، X2 نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر مکمل طور پر خاموش ہو گیا۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ آخر عمران نے یہ رویہ کیوں اختیار کیا ہے، آج تک تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ٹرانسمیٹر خاموش ہوتے ہی جب سارے ممبرز اٹھنے لگے تو صفدر نے کہا،
اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور کیا ہے، اب خود ہی بھگتے گا، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جولیا خاموش رہی، اس نے تنویر کی بات کا جواب نہیں دیا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ باقی ممبرز بھی خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھنے لگے، لیکن یہ بات طے تھی کہ سب کے ذہنوں میں عمران کی بات ہی تھی۔ اگر آپ نے یہ سارا کھیل کرنل فریدی کو ڈاج دینے کے لیے کھیلا ہے تو میرا خیال ہے کرنل فریدی کو آپ کی اصل حیثیت کا پتہ ہے، بلیک زیرو نے ساتھ بیٹھے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ کرنل فریدی کو ڈاج دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے دراصل ایسا اس لیے کیا ہے کہ میں ٹیم کے ممبران کو اپنے طور پر خود مختار کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس مشن میں مجھے 2 گروپ بنانے تھے۔ ایک گروپ کے ذمہ کیمپ کی حفاظت لگانی تھی اور دوسرے گروپ کے ذمہ کرنل فریدی کو کچھ وقت کے لیے فلائی پریس کے دارالحکومت میں الجھانا تھا۔ اب ہم ساری عمر تو کیمپ کی حفاظت نہیں کر سکتے اور نہ ہی کرنل فریدی کو ہمیشہ کے لیے روکا جا سکتا ہے، اس لیے اس مشن کے لیے میں نے ایک نئی منصوبہ بندی کی ہے، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ منصوبہ بندی تو وہی ہے جو آپ نے مجھے بتائی ہے کہ کرنل فریدی اور اس کی بلیک فورس کو فلائی پریس کے دارالحکومت رانگی میں ہی روکا جائے گا، جبکہ آپ جوزف جوانا اور ٹائیگر کے ہمراہ اس جنگل میں جہاں کیمپ موجود ہے دوسرے حصار کے طور پر رہیں گے، بلیک زیرو نے بھویں اچکاتے ہوئے کہا۔ اگر تم سوچ رہے ہو کہ تمہاری سیکرٹ سروس کرنل فریدی کا خاتمہ کر سکتی ہے تو پھر یہ تمہاری اپنی حماقت ہے۔ کرنل فریدی ناقابل تسخیر آدمی ہے، البتہ تم اپنی آدھی سے زیادہ سیکرٹ سروس کا خاتمہ کرا بیٹھو گے، اور جہاں تک کیمپ کی حفاظت کا سوال ہے، میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا ہے کہ اب ہم ساری عمر تو اس کیمپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، اور جب تک کوئی خاص منصوبہ بندی نہ کی جائے اس مشن کا انجام ہی نہیں ہو سکتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر یہ مشن کیسے مکمل ہوگا؟ بلیک زیرو نے حیرانی سے کہا۔ میں نے کیمپ کی اندرونی نقشہ منگوایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کیمپ کو اس طرح 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے کہ ایک حصے کا تعلق دوسرے حصے سے ختم ہو جائے، ایک حصہ خالی کر دیا جائے اور سب لوگ دوسرے حصے میں شفٹ ہو جائیں، اور پھر کرنل فریدی کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ اس خالی حصے کو تباہ کر دے۔ یہ کام اس طرح ہو کہ کرنل فریدی کو شک تک نہ پڑ سکے اور وہ یہی سمجھے کہ پورا کیمپ تباہ ہو چکا ہے اور پاکیزہ سیکرٹ سروس اپنی شکست تسلیم کر لے۔ اس کے بعد لازماً کرنل فریدی مطمئن ہو کر واپس چلا جائے گا، جبکہ کیمپ اسی طرح بدستور کام کرتا رہے گا۔ اس کے بعد ظاہر ہے جب نیدرلینڈ کو ایجنٹوں کی آمد کی اطلاع ملے گی تو کرنل فریدی کم از کم یہ نہ سوچ سکے گا کہ کیمپ وہیں دوبارہ قائم کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ تباہ شدہ حصہ بدستور وہیں پڑا رہے گا اور مشن مکمل ہو جائے گا۔ کرنل فریدی بھی مطمئن اور پاکیزہ بھی مطمئن، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ اوہ عمران صاحب، آپ واقعی عظیم ذہن کے مالک ہیں، یہ تجویز آپ کے سوا اور کوئی نہیں سوچ سکتا، حیرت انگیز تجویز ہے۔ بلیک زیرو کے لہجے میں عقیدت کے جذبات تھے۔ کرنل فریدی جیسے ذہن کے لیے ایسی ہی تجویز سوچنی پڑتی ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے اس تجویز پر صحیح معنوں میں عمل درآمد کیسے ہوگا، کیونکہ مقابل میں کرنل فریدی ہے، اسے معمولی سا شک بھی پڑ گیا تو ساری تجویز دھری کی دھری رہ جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عملی طور پر کیمپ میں اس تجویز پر عمل درآمد کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ سیکرٹ سروس کا کام صرف اتنا ہوگا کہ وہ کرنل فریدی کو اس وقت کے دوران الجھائے رکھے تاکہ وہ کیمپ تک نہ پہنچ سکے، عمران نے کہا۔ اس میں کیا ہے، بس کیمپ کے 2 حصے کر کے درمیان میں دیوار ڈال دی جائے اور ایک حصہ خالی کر دیا جائے، بلیک زیرو نے جلدی سے کہا۔ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ نتائج تک چھلانگ لگانے میں جلدی نہ کیا کرو، سوچ سمجھ کر بات کیا کرو۔ یہ 2 بھائیوں کے درمیان ان کے آبائی مکان کی تقسیم نہیں ہو رہی کہ درمیان میں دیوار ڈال کر ایک حصہ خالی کر دیا جائے۔ اس کیمپ میں انتہائی جدید حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں، وہی انتظامات اس خالی حصے میں رکھے جائیں گے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ جب یہ حصہ تباہ ہو تو اس میں وہی سارا سامان موجود ہونا چاہیے جو اس قسم کے کیمپوں میں ہوتا ہے، اور سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ حصہ تباہ ہو تو اس میں لاشیں بھی ملنی چاہیے تاکہ کرنل فریدی کو مکمل طور پر یقین آ جائے کہ واقعی اس نے کیمپ تباہ کر دیا ہے۔ ان سارے انتظامات کے لیے خاصا وقت چاہیے۔ اب آؤ اس پوائنٹ پر کہ میں نے اس طرح سیکرٹ سروس سے کیوں علیحدگی اختیار کی ہے۔ تو میں کرنل فریدی کو بتا دوں گا کہ بطور حکومت کے نمائندے کے میں نے اپنا فرض ادا کرتے ہوئے سیکرٹ سروس کو بھیج دیا ہے، لیکن ذاتی طور پر چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکیزہ حق پر نہیں ہے، اس لیے میں ذاتی طور پر سیکرٹ سروس کے ساتھ اس مشن میں شامل نہیں ہوا۔ اس طرح 2 فائدے ہوں گے، ایک یہ کہ وہ لازماً سیکرٹ سروس کے ممبرز کا لحاظ کر جائے گا، ان میں سے کسی کو ہلاک نہیں کرے گا۔ دوسری بات یہ کہ وہ ذہنی طور پر مطمئن ہو جائے گا کہ واقعی کیمپ تباہ ہو گیا ہے، کیونکہ اسے بھی معلوم ہے کہ اگر عمران مقابلے پر ڈٹا رہا تو پھر کیمپ کی تباہی ناممکن ہے، کیونکہ فریدی کی طرح عمران بھی شکست کا لفظ برداشت نہیں کرتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن اس شکست سے ممبرز کا مورال ڈاؤن ہو جائے گا، بلیک زیرو نے کہا۔ ممبرز کو بعد میں بریف کر دیا جائے گا کہ اصل گیم کیا کھیلی گئی ہے۔
اب ممبرز کو تو معلوم نہیں ہے کہ کرنل فریدی اصل X2 کو جانتا ہے، اس لیے وہ یہی سمجھیں گے کہ ساری چال X2 نے کھیلی ہے کہ عمران کو غصہ دلا کر علیحدہ کر دیا ہے تاکہ کرنل فریدی کو یقین آ جائے کہ عمران ٹیم کے ساتھ نہیں ہے۔ عمران نے جواب دیا اور بلیک زیرو مسکرا دیا۔ اب آؤ دوسرے پہلو کی طرف۔ کرنل فریدی بے حد ذہین آدمی ہے، ہو سکتا ہے کہ ہماری طرح وہ بھی اپنی بلیک فورس کے 2 گروپ بنائے۔ ایک گروپ کو تو وہ سیکرٹ سروس کے ساتھ الجھائے رکھے اور دوسرے گروپ کو یا تو اصل کیمپ کی تلاش میں لگائے رکھے، یا ہو سکتا ہے اسے کیمپ کے اصل محل وقوع کا علم ہو جائے تو اس کے ذہن میں یہ بات آئے کہ دوسرے گروپ کی مدد سے وہ کیمپ تباہ کر دے۔ تو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ میں کیمپ میں انتہائی خفیہ طریقے سے داخل ہوں۔ کرنل فریدی کو کسی طرح بھی میری وہاں موجودگی کا علم نہ ہو سکے، اس لیے بھی میرا سیکرٹ سروس سے علیحدہ ہونا ضروری تھا۔ اگر میں ویسے علیحدہ ہوتا تو وہ سمجھ جاتا کہ عمران نے 2 گروپ بنا لیے ہیں، عمران نے کہا اور بلیک زیرو نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، اب میں سمجھ گیا، لیکن اب تباہ شدہ حصے کے لیے لاشوں کا بندوبست کیسے کریں گے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ یہ مسئلہ سر داور حل کریں گے۔ آج کل وہ لیبارٹری میں ایسے مصنوعی انسان بنانے میں مصروف ہیں جو بظاہر بالکل اصل لگتے ہیں۔ گو یہ تجربہ ابھی اس حالت میں کامیاب نہیں ہو سکا کہ یہ مصنوعی انسان چلتے پھرتے بولتے اور کام کرتے وقت بالکل اصل لگیں، لیکن لاشوں کی صورت میں ایسے انسان وہ بنا سکتے ہیں۔ ہم ان مصنوعی انسانوں کو اس خاص حصے میں رکھ دیں گے، چنانچہ جب یہ حصہ تباہ ہوگا تو ان لاشوں کے کٹے پھٹے حصے بالکل اصلی لگیں گے۔ بھیڑ بکریوں کا اصل خون مخصوص بوتلوں میں وہاں موجود ہوگا، جو تباہی کے بعد بوتلیں ٹوٹنے کے بعد ہر طرف بکھر جائے گا۔ اب کرنل فریدی اس خون کا تجزیہ لیبارٹری میں کرانے سے تو رہا، یہ بھی میں حفظ ما تقدم کے طور پر کر رہا ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کرنل فریدی تباہی سے پوری طرح مطمئن نہ ہو اور تباہ شدہ کیمپ کو چیک کرنے کی کوشش کرے، ورنہ تو جب یہ حصہ تباہ ہو جائے گا تو اسے مطمئن ہو جانا چاہیے۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، واقعی آپ کا ذہن با کمال ہے، کوئی آپ کے ذہن تک نہیں پہنچ سکتا۔ بلیک زیرو ایک بار پھر یہ فکرہ کہنے پر مجبور ہو گیا۔ بس دعا کرو کہ کرنل فریدی کا ذہن اس مشن میں بے کمال رہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ میں سلیمان بول رہا ہوں، عمران صاحب سے بات کرنی ہے۔ دوسری طرف سے سلیمان کی آواز سنائی دی۔ ہاں کیا بات ہے سلیمان، عمران نے اصل لہجے میں کہا۔ صاحب وہ لفافہ پہنچ گیا ہے جس کے متعلق آپ نے ہدایت دی تھی کہ آتے ہی آپ کو فون کیا جائے، سلیمان نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم خود اسے دانش منزل پہنچا دو، پچھلے گیٹ سے باہر آنا اور دانش منزل کے مخصوص خانے میں اسے ڈال کر واپس چلے جانا۔ خیال رکھنا کہ کوئی تمہاری نگرانی نہ کر رہا ہو، خاص طور پر سیکرٹ سروس کے ممبرز کی طرف سے ہوشیار رہنا، عمران نے اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، دوسری طرف سے سلیمان نے کہا اور عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ نقشہ آ رہا ہے، اسے دیکھ کر ہی باقی پلاننگ بنائیں گے، عمران نے ریسیور رکھتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو نے سر ہلا دیا۔ یہ سلیمان کبھی تو آپ سے بڑا مذاق کرتا ہے اور کبھی بے حد سنجیدہ ہو جاتا ہے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ میرا مزاج شناس ہے، اسی لیے تو اس کے ساتھ میری نبھ رہی ہے، اسے معلوم ہے کہ کب سنجیدہ ہونا چاہیے اور کب نہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو سر ہلا کر رہ گیا۔ ایک بات ہے عمران صاحب، آپ کے اس طرح واضح انکار سے جولیا ذہنی طور پر بے حد پریشان ہے۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بلیک زیرو نے کہا، سوائے تنویری کے باقی سارے ہی پریشان ہیں، اور میں انہیں یہ ذہنی جھٹکا اس لیے پہنچانا چاہتا تھا تاکہ کرنل فریدی کے سامنے صحیح ڈرامہ پیش ہو سکے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کو منانے کے لیے ایک بار پھر کوشش کریں، بلیک زیرو نے کہا۔ 2 شرطیں میں پہلے ہی پیش کر چکا ہوں، اسی وجہ سے تو جولیا خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ بہرحال وہ یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کا چیف باس معافی مانگے، ورنہ تو وہ میرے گلے پڑ جاتی۔ اور تنویر والی شرط، وہ تو مجھ سے بھی زیادہ اکڑ خاں ہے، بس اس کے ماننے کی ایک ہی صورت ہے کہ جولیا اسے حکم دے دے، جولیا اسے کہہ دے تو شاید وہ گدھے کے بھی پیر پکڑنے کے لیے تیار ہو جائے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور بلیک زیرو کہکہا لگا کر ہنس پڑا۔ فلائی پریس میں تو ہمارا کوئی فورن ایجنٹ نہیں ہے اور شاید یہ سیکرٹ سروس کے ممبرز بھی پہلی بار وہاں جا رہے ہیں، اس صورت میں انہیں واقعی خاصی تکالیف پیش آئیں گی، بلیک زیرو نے کہا۔ تکلیف پیش آنی بھی چاہیے تاکہ انہیں صحیح معنوں میں عمران کی قدر پڑے، وہ بھی ہر بار مجھ سے لڑتے رہتے ہیں کہ سارا کام تم خود کر لیتے ہو اور ہمیں بس کٹ پتلیوں کی طرح ادھر ادھر نچاتے رہتے ہو، اب انہیں اپنی مرضی سے ناچنا پڑے گا، تب صحیح معنوں میں آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی، عمران نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ جوزف بول رہا ہوں، باس سے بات کرائیں، جوزف کی آواز سنائی دی۔ ہاں بولو، تمہاری کالی زبان اب کون سے کالے پھول بکھیرنا چاہتی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے اصل لہجے میں کہا۔
बॉस, नीली झील के ऐन दरमियान में जब भी काले फूल खिलते थे तो हमारे कबीले पर तबाही नाजल हो जाती थी। इसलिए बॉस, फॉर गॉड सेक ऐसी बदशगुनी की बातें मत किया करो, जोसेफ ने सहमे हुए लहजे में कहा। अच्छा चलो, नेक शगुन सही, तुम फिक्र ना करो, मैं काले फूलों पर नारंगी रंग का स्प्रे पेंट कर दूंगा। इमरान ने हंसते हुए कहा, नारंगी? ओ गॉड, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? शेफाली की रूह, वो कैसे फिर माबूतों के जादू से बाहर आ गई? आह, अब कोई जिंदा ना बचेगा। ओ गॉड, अब क्या होगा? जोसेफ की इंतहाई घबराई हुई आवाज सुनाई दी। उसके लहजे से ऐसा महसूस हो रहा था कि वो बेहोश होने ही वाला है। अरे अरे! शेफाली की रूह जैसे ही माबूतों के जादू से बाहर निकलने लगी, तोता शूरन की रूह ने उस पर कब्जा कर लिया और अब शेफाली की रूह काले अंधेरों के दलदल में हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दी गई है। इमरान ने जल्दी से जवाब देते हुए कहा, ओ गॉड, थैंक गॉड, तुमने दुनिया को बचा लिया। ओह, काले अंधेरों की दलदल से कौन निकल सकता है? बॉस, ये बहुत अच्छा हुआ। तुम्हें खोता शूरन, ओह सॉरी बॉस, क्या नाम बताया था तुमने? उसका क्या नाम बताया था? जोसेफ ने इत्मीनान भरे लहजे में कहना शुरू किया। तुम उसका नाम मत लो, अपनी बात करो, वरना मैं गुस्से में आ गया तो। इमरान अपने आप ही मजाक करने से उकता गया था। अच्छा बॉस, मैंने फ़ोन किया था कि हम तैयार हो गए हैं, आप कब आ रहे हैं राना हाउस? जोसेफ ने जल्दी में कहा। तुम तैयार हो गए हो तो फिर बैठ जाओ। तैयार हो जाने के बाद कम से कम 2 घंटे बैठना ज़रूरी होता है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और रिसीवर एक झटके से रख दिया। ये लीजिए, लिफाफा पहुंच गया है। उसी लम्हे ब्लैक जीरो ने हाथ में पकड़ा हुआ लिफाफा इमरान की तरफ बढ़ा दिया। लिफाफा इमरान की कॉल के दौरान ही ऑटोमेटिक रिसीविंग सिस्टम की वजह से गेट से मेज की दराज में पहुंच गया था और रिसीविंग सिस्टम की मखसूस आवाज़ इमरान ने भी सुन ली थी। इसलिए बगैर उसने कोई हैरत जाहिर किए सर हिलाते हुए लिफाफा ब्लैक जीरो के हाथ से ले लिया और फिर गौर से उसे देखने लगा। उस पर जगह जगह मखसूस सरकारी मोहरें लगी हुई थी। इमरान ने उसे एक साइड से फाड़ दिया। अंदर 3 मरतबा तयशुदा एक कागज़ था। इमरान ने कागज़ की तहें खोली और उन्हें मेज़ पर फैला दिया। यह इस कैंप का अंदरूनी नक्शा है जिस पर कर्नल फ्रीदी हमला करना चाहता है, इमरान ने नक्शे पर झुकते हुए कहा और ब्लैक जीरो भी उस पर झुक गया। इमरान की तेज नजरें भी नक्शे पर झुकी हुई थीं। ये किस तरह 2 हिस्सों में तकसीम होगा? ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। ये आम ट्रेनिंग कैंप से बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में बनाया गया है। ये तो मुझे ट्रेनिंग कैंप से ज्यादा मिसाइलों का कोई खुफिया स्टेशन लगता है, इमरान ने कहा। तो फिर? ब्लैक जीरो ने कहा, इस नक्शे ने मेरी सारी प्लानिंग फेल कर दी है। ये किसी सूरत भी 2 हिस्सों में तकसीम नहीं हो सकता। ये तबाह होगा तो मुकम्मल तबाह होगा, नहीं होगा तो मुकम्मल तौर पर नहीं होगा। इमरान ने तवील सांस लेते हुए नक्शा दोबारा तय कर दिया। उसकी फराख पेशानी पर सोच की बेशुमार लकीरें उभर आई थीं। आपने तो अब तक कई इकदाम कर लिए हैं, बेहतर था कि पहले नक्शा देख लिया जाता, ब्लैक जीरो ने कहा। मेरे जहन में तो बहरहाल ट्रेनिंग कैंप था, लेकिन ये महज ट्रेनिंग कैंप नहीं है, दरअसल मिसाइल चार्जिंग स्टेशन है। और अब मैं सारी बात समझ गया हूँ। एक्रीमिया ने नीदरलैंड की कवरेज के लिए ये स्टेशन तामीर किया है। ये शायद उस वक्त तामीर हुआ होगा जब फ्लाइप्रस पर एक्रीमिया नवाज हुकूमत थी, लेकिन फिर वहाँ इनकलाब आ गया और इनकलाबियों ने एक्रीमिया को इस तरह का अड्डा बनाने से रोक दिया। चुनाचे फिर उसे ट्रेनिंग कैंप में तब्दील कर दिया गया, इमरान ने होंठ काटते हुए कहा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा, ब्लैक जीरो ने सर हिलाते हुए कहा। अब तो वाकई मौत या जिंदगी वाला मिशन बाकी रह गया है। अब अगर ये कैंप बाकी रहता है तो कर्नल फ्रीदी को बहरहाल मरना पड़ेगा, इसके सिवा कोई दूसरी सूरत नहीं रही, इमरान ने खुद कलामी के अंदाज में कहा। लेकिन आप खुद ही तो कह रहे थे कि कर्नल फ्रीदी की मौत नामुमकिन है, ब्लैक जीरो ने होंठ काटते हुए कहा। नामुमकिन कोई चीज़ नहीं होती, वो बहरहाल इंसान है और दुनिया की हर चीज़ कर्नल फ्रीदी समेत फ़ानी है। लेकिन अब सूरत हाल बदल गई है, अब मुझे बराह रास्त सामने आना पड़ेगा। और दूसरी बात यह कि फ्रीदी की मौत का मुझे हमेशा दुख रहेगा। बहरहाल ठीक है, तुम मेंबर्स को कॉल करके कह दो कि इमरान ने मुझसे दस्त बस्ता माफ़ी मांग ली है और अब वो इस मिशन पर जाने के लिए तैयार है। जोसेफ, जोआना और टाइगर को मैं इस कैंप पर बराह रास्त भिजवा दूंगा और मैं खुद सीक्रेट सर्विस के साथ कर्नल फ्रीदी के डेथ मिशन पर फ्लाइप्रस के दारुल हुकूमत से काम शुरू करूंगा और फिर फ्लाइप्रस के किसी न किसी इलाके में कर्नल फ्रीदी और उसकी ब्लैक फोर्स की कब्रें बनेंगी, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा और कुर्सी से उठकर तेज तेज कदम उठाता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इमरान के चेहरे पर ऐसे तासुरात थे कि ब्लैक जीरो के जिस्म में बेख्तियार सर्दी की लहरें सी दौड़ने लग गईं। वो चंद लम्हे खामोश बैठा तसव्वुर ही तसव्वुर में 2 अजीम जासूसों को मौत या जिंदगी के लिए टकराता देखता रहा और फिर एक तवील सांस लेकर उसने रिसीवर उठा लिया। कर्नल फ्रीदी फ्लाइप्रस के दारुल हुकूमत की एक छोटी सी कोठी में एक ऐसे कमरे में बैठा हुआ था
जिसे दफ्तर के अंदाज में सजाया गया था। सागवान की एक बड़ी सी दफ्तरी मेज के पीछे एक ऊंची पुष्ट की कुर्सी थी जिस पर कर्नल फ्रीदी मौजूद था। मेज की दूसरी तरफ 3 कुर्सियां रखी हुई थीं। मेज पर 2 टेलीफोन और एक इंटरकॉम मौजूद था। मेज की ऊपर वाली दराज में लॉन्ग रेंज का मखसूस T6 ट्रांसमीटर भी रखा हुआ था। फरीदी ने यहाँ आते ही पूरे दारुल हुकूमत में ब्लैक फोर्स का जाल सा बिछा दिया था। वो इस पर पूरी तैयारियों से आया था। चूंकि फ्लाईप्रेस की हुकूमत इस मामले में कतन गैर जानिबदार थी और वैसे भी ये मुल्क इंतहाई पसमानदा किस्म का था, इसलिए कर्नल फ्रीदी को यहाँ मुकम्मल आज़ादी थी। चूंकि फ्लाईप्रेस नेदरलैंड का हमसाया था, इसलिए नेदरलैंड के फॉरेन एजेंट्स का यहाँ हमेशा जाल बिछा रहता था। इस वजह से भी कर्नल फ्रीदी को सहूलतों के हुसूल में कोई परेशानी ना हुई थी। कैप्टन हमीद को उसने खुफिया तौर पर उस जंगल में भेजा था जहां उसके ख्याल के मुताबिक वो कैंप मौजूद था और अब उसे हमीद की तरफ से किसी कॉल का शिद्दत से इंतज़ार था। चंद लम्हों बाद अचानक एक टेलीफोन की घंटी बज उठी तो कर्नल फ्रीदी ने चौंक कर रिसीवर उठा लिया। यस, हार्डस्टोन। फरीदी ने रिसीवर उठाते ही सख्त लहजे में कहा, मैं शंकर बोल रहा हूँ जनाब, हेडक्वार्टर से। अभी अभी नंबर 6 ने इतला दी है कि यूरोपीय सियाहों का एक ग्रुप नेदरलैंड की सरहद से एक बड़ी लैंड क्रूजर में फ्लाईप्रेस की हदूद में दाखिल हुआ है। उस ग्रुप में 1 औरत और 8 मर्द शामिल हैं। गो उनके कागजात बिल्कुल दुरुस्त हैं और वो गुज़श्ता 1 हफ्ते से नेदरलैंड की सियाहत करने के बाद अब फ्लाईप्रेस में दाखिल हुए हैं और उनका मकसद फ्लाईप्रेस की सियाहत मुकम्मल करके बिग आयरन स्टेट से मालाबार जाना है। लेकिन नंबर 6 का ख्याल है कि ये ग्रुप पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का है। शंकर ने जवाब दिया। अब वो कहाँ हैं? कर्नल फ्रीदी ने जवाब दिया। उनका रुख सूरती शहर की तरफ है। शंकर ने जवाब दिया। उनकी मुकम्मल निगरानी करवाओ। जब वो दारुल हुकूमत की हदूद में दाखिल होने लगें तब मुझे इतला कर देना, लेकिन उन्हें तुम्हारे आदमियों की नज़रों से गायब नहीं होना चाहिए। फरीदी ने सख्त लहजे में कहा। ठीक है सर, मैंने पहले ही निगरानी की हिदायत जारी कर दी थी। शंकर ने जवाब दिया। उनके मुतालिक मुसलसल मुझे रिपोर्ट्स मिलती रहनी चाहिए। कर्नल फ्रीदी ने कहा और रिसीवर रख दिया। इमरान और उसके साथी इतने अहमक नहीं हो सकते कि इस तरह मुंह उठाकर आ जाएं। उसे मालूम है कि मैं यहाँ उसके इस्तकबाल के लिए तैयार बैठा हूँ। बहरहाल देखो, कर्नल फ्रीदी ने सर झटकते हुए कहा और फिर जब चंद लम्हों बाद मेज के दराज से ट्रांसमीटर की टूं टूं की आवाज़ें सुनाई दी तो उसने बिजली की सी तेज़ी से दराज खोली और ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, हमीद कॉलिंग, ओवर। कैप्टन हमीद की आवाज़ सुनाई दी। यस, फ्रीदी अटेंडिंग, क्या रिपोर्ट है? ओवर। कर्नल फ्रीदी ने तेज़ लहजे में कहा, हम टाबू में पहुंच गए हैं। आज रात हम जंगल में सर्वे के लिए दाखिल होंगे। ओवर। कैप्टन हमीद ने कहा, ठीक है, सारा काम इंतहाई एहतियात से होना चाहिए। तुम्हारी मामूली सी गफलत हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। फरीदी ने सख्त लहजे में कहा, आप फिक्र ना करें फरीदी साहब, कैप्टन हमीद चीनी का बना हुआ नहीं है। ओवर। कैप्टन हमीद ने नागवार लहजे में कहा, हमीद, ये मिशन इंतहाई सख्त है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। ये दरअसल मिशन नहीं है, मौत और ज़िंदगी का खेल है। ओवर। कर्नल फरीदी ने इंतहाई सख्त लहजे में जवाब दिया और ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। उसके चेहरे पर शदीद नागवारी के आसार उभर आए थे, लेकिन इससे पहले कि वो मेज़ की दराज बंद करता, ट्रांसमीटर से एक बार फिर टूं टूं की आवाज़ें निकलने लगीं और फरीदी इतनी जल्दी दूसरी कॉल आने पर बुरी तरह चौंक पड़ा। उसने होंठ भेजते हुए दोबारा ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, हमीद कॉलिंग, ओवर। ट्रांसमीटर से हमीद की आवाज़ सुनाई दी। अब क्या हो गया है? ओवर। फरीदी ने गुस्सीले लहजे में कहा, आपने बड़ी नाराज़ी में ट्रांसमीटर बंद किया है, इसलिए मैंने दोबारा कॉल की है। क्या बात है, आखिर आप मिर्चें क्यों चबा रहे हैं? ओवर। हमीद के लहजे में हल्की सी हैरत थी। मुझे दरअसल इस मिशन की अहमियत का एहसास है। यहाँ एक लम्हे में सिचुएशन मुकम्मल तौर पर तब्दील हो सकती है, इसलिए मैं हद से ज़्यादा मुहतात रहना चाहता हूँ और यही बात मैं तुमसे भी चाहता हूँ। ओवर। कर्नल फरीदी ने सर्द लहजे में जवाब दिया, आप अगर इसी तरह इमरान से मरहूब रहे तो फिर ये मिशन मुकम्मल हो गया। आप देखें कि इस मिशन में इमरान का अंजाम क्या होता है। उसे हर सूरत में हमारे मुकाबले में वाज़ेह शिकस्त उठानी पड़ेगी। ओवर। कैप्टन हमीद ने कहा, ठीक है, तुम्हारा जज्बा अच्छा है, बहरहाल फिर भी हर काम एहतियात से होना चाहिए। और सुनो, एक बार फिर कह रहा हूँ, कैंप के महल्ले वकू का पता चलते ही तुमने फ़ौरन मुझे कॉल करना है। वहाँ अज खुद कोई काम नहीं करना। ओवर। कर्नल फरीदी ने तेज़ लहजे में कहा, मैं समझता हूँ, आप बेफिक्र रहें। ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से कैप्टन हमीद ने कहा और कर्नल फरीदी ने एक तवील सांस लेते हुए ट्रांसमीटर ऑफ करके मेज़ की दराज बंद कर दी। गहरी तारीकी में बड़ी सी लॉन्च इंतहाई तेज़ रफ्तारी से दौड़ती हुई सरकंडों के ज़ख़ीरे के दरमियान
ایک پتلے سے راستے پر آگے بڑھی جا رہی تھی۔ لانچ کا سٹیئرنگ عمران کے ہاتھ میں تھا، جبکہ سیکرٹ سروس کے باقی ارکان لانچ کے تقریباً درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ کناروں پر بیٹھنے سے سرکنڈوں کی ضربوں سے زخمی ہو جانے کا خطرہ تھا۔ لانچ کی روشنیاں بند تھیں، لیکن عمران بڑے ماہرانہ انداز میں لانچ کو اس خطرناک ترین راستے پر دوڑائے چلا جا رہا تھا۔ اس کی تیز نظریں آگے کی طرف جمی ہوئی تھیں۔ یہ راستہ بالکل سیدھا نہ تھا، بلکہ اس میں مسلسل گھماؤ آ رہے تھے، اور لانچ کا سٹیئرنگ عمران کے ہاتھوں میں کسی خود کار کھلونے کی طرح مسلسل دائیں بائیں گھوم رہا تھا۔ سارے ممبر سانس روکے ہوئے تھے۔ ان کے دل انتہائی خطرے کی وجہ سے اونچی آواز میں دھڑک رہے تھے، کیونکہ عمران کی معمولی سی غلطی کا مطلب قطعی اور یقینی موت کے سوا کچھ نہ تھا۔ اور پھر جب ایک جگہ لانچ گھومنے کے بعد سرکنڈوں کا ایک خوفناک ذخیرہ ختم ہو گیا اور کھلا سمندر آ گیا، تو سب نے اطمینان کا طویل سانس لیا۔ کیا تم پہلے اس راستے سے گزر چکے ہو؟ جولیا نے پہلی بار زبان کھولتے ہوئے کہا۔ ہاں، ادھر ماہی گیروں کا ایک قبیلہ رہتا ہے۔ اس قبیلے کے سردار کی لڑکی بے حد خوبصورت تھی۔ میں نے سوچا کہ چلو ماہی گیر ہی بن جاؤں، لیکن انہوں نے شرط لگا دی کہ سوئمبر وہی جیت سکتا ہے جو اس راستے سے اندھیرے میں کشتی لے کر گزرے۔ اس لیے میں نے یہاں کافی پریکٹس کی تھی۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو پھر جیت لیا تم نے سوئمبر؟ جولیا نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا۔ ابھی کہاں جیتا ہے، ابھی تو فیصلہ ہونا باقی ہے۔ ویسے اگر تم سفارش کر دو، اس خوبصورت لڑکی کا سرپرست جو ہر وقت چہرے پر نقاب چڑھائے لوگوں کو دھمکیاں دیتا رہتا ہے یقیناً مان جائے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور اگر نہ کروں سفارش تو؟ جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اندھیرے کے باوجود اس کے چہرے پر پھیل جانے والی روشنی عمران کو صاف نظر آ رہی تھی۔ تو پھر سوئمبر جیتنا پڑے گا، مجبوری ہے، عمران نے کہا۔ میری دعا ہے کہ تم سوئمبر جیت جاؤ، جولیا نے آہستہ سے کہا، اور پھر اٹھ کر تیزی سے قدرے پیچھے بیٹھے ہوئے ممبرز کی طرف بڑھ گئی۔ کیا راز و نیاز ہو رہے تھے، اور وہ بھی اس بزدل سے جو پہلے اکڑتا ہے پھر ہاتھ باندھ کر معافی مانگ لیتا ہے، تنویر نے جولیا کے پیچھے آتے ہی زہریلے لہجے میں کہا۔ معافی مانگنے والے اعلیٰ ظرف کے ماہر ہوتے ہیں تنویر، تمہاری طرح ان کا دل تنگ نہیں ہوتا۔ اور سنو، اس وقت ہم ڈیوٹی پر ہیں، اور ڈیوٹی کے دوران میں اس قسم کی فضول باتیں سننا قطعاً پسند نہیں کرتی، جولیا نے بپرے ہوئے لہجے میں کہا، اور تنویر ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گیا۔ بہت خوفناک راستہ تھا۔ یہ تو عمران کی ہی ہمت ہے کہ وہ لانچ کو اس خوفناک راستے سے صحیح سلامت نکال لایا ہے، صفدر نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس کے ساتھ کام کرتے ہوئے نہ جانے کیوں ایک انجانے سے تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ بہرحال دور ٹمٹماتی ہوئی روشنیاں نظر آ رہی ہیں، میرے خیال میں ہماری منزل یہی ہے، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ فلائپرس کا جنوبی شہر ہے مس جولیا، اور یہ روشنیاں فلائپرس کی اکلوتی بندرگاہ کی ہیں۔ اگر ہم نے براہ راست بندرگاہ پر جانا ہوتا تو پھر عمران کو لانچ اس خوفناک راستے پر لے آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میرا آئیڈیا ہے کہ عمران لانچ کو دلدلی کھاڑی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ تمہارا خیال درست ہے کیپٹن شکیل، سٹیئرنگ پر بیٹھے ہوئے عمران نے جواب دیا۔ لانچ کی رفتار اب پہلے کی نسبت خاصی آہستہ ہو گئی تھی۔ عمران صاحب، آخر اتنے پیچیدہ راستے سے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ہم کسی اور راستے سے نہیں آ سکتے تھے؟ صفدر نے کہا۔ چوہان بیٹھا ہے؟ عمران نے مڑے بغیر پوچھا۔ ہاں بیٹھا ہوں، کیوں؟ چوہان نے چونک کر پوچھا۔ ایک بات تو بتاؤ، یہ تم، خاور، نعمانی اور صدیقی، کیا تم چاروں نے مل کر انجمن ایک خاموشاں بنائی ہوئی ہے؟ تم سب بس بتوں کی طرح خاموش بیٹھے رہتے ہو، عمران نے کہا، اور چوہان کے ساتھ ساتھ باقی سب بھی ہنس پڑے۔ ٹیم ورک تو اسی کا نام ہے کہ کچھ بولیں کچھ سنیں، اگر سبھی بولنا شروع کر دیں تو کچھ اچھا نہیں لگتا، اس بار خاور نے ہنستے ہوئے کہا۔ لیکن کم از کم چوہان یہ تو بتا دے کہ ہم نے اس راستے کا انتخاب کیوں کیا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چوہان بتا دے؟ اسے کیا معلوم؟ صفدر اور جولیا اور کیپٹن شکیل نے چونک کر کہا اور حیرت سے چوہان کو دیکھنے لگے۔ جی ہاں، اس راستے کی تجویز عمران صاحب کو میں نے پیش کی تھی، کیونکہ یہ ایسا راستہ ہے کہ ہم کسی کی نظروں میں آئے بغیر فلائپرس کے دارالحکومت میں آسانی سے داخل ہو سکتے ہیں، چوہان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، کیا پچھلے جنم میں تم بحری ڈاکو رہے تھے یا سیکرٹ سروس سے پہلے اسمگلر رہے ہو؟ اس بار صدیقی بولا۔ واہ، اسے کہتے ہیں بولنا۔ بھائی، مجھ سے واقعی غلطی ہو گئی ہے، خاموش ہی رہو تو اچھا ہے، عمران نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر سب کہا لگا کر ہنس پڑے۔ صدیقی نے ٹھیک ہی تو کہا ہے، ایسے راستوں سے تو ایسے ہی لوگ واقف ہوتے ہیں، جولیا نے صدیقی کی حمایت کرتے ہوئے کہا۔ صدیقی کا خیال درست ہے، میں پچھلے جنم میں واقعی بحری ڈاکو تھا اور صدیقی بحری تاجر، اور میں نے اس کا سارا خزانہ انہی سرکنڈوں میں ہی چھپایا تھا، چوہان نے ہنستے ہوئے کہا، اور ایک بار پھر لانچ کہکہوں سے گونج اٹھی۔ یار ذرا خیال رکھنا، کہیں میرا خزانہ نہ اڑا لینا،
बड़ा कीमती खजाना है। गो इसकी हिफाजत के लिए एक सांप भी मौजूद है, मगर फिर भी एहतियात अच्छी चीज होती है। इमरान ने लॉन्च को तेजी से दाएं तरफ मोड़ते हुए कहा। किसकी बात कर रहे हैं आप? चौहान ने हैरान होकर पूछा। बस तुम पिछले जन्म में बहरी डाकू नहीं हो सकते, जिसे खजाने की पहचान ना हो। उस बेचारे ने डाकू क्या बनना है? इमरान ने कहा और चौहान फीकी सी हंसी हंस दिया। तुम फिर बकवास पर उतर आए हो? जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। लो भाई, कुर्बे कयामत की निशानी है, खजाना खुद ही बोल पड़ा है। अब देखो सांप किस वक्त फंकारता है, इमरान ने कहा। और इस बार सबसे ऊंचा कहकहा चौहान का था। वो अब समझा था कि खजाने से इमरान का इशारा किस तरफ था। तुम छोड़ो इन बातों को, ये बताओ चौहान के इस रास्ते के बारे में तुम्हें कैसे इल्म हुआ? सफदर ने पास बैठे हुए तनवीर के नथनों से वाकई फंकारें निकलती महसूस करके मौजू बदलने के लिए कहा। मेरा एक दोस्त इस इलाके का मशहूर स्मगलर है और मैं एक बार उसके साथ इस रास्ते से गुजरा था। ये रास्ता उसी की दरियाफ्त था, चौहान ने वजाहत करते हुए कहा। मुझे दरअसल कर्नल अफरीदी की तरफ से बड़ी फिक्र थी। मुझे यकीन है कि कर्नल अफरीदी ने पूरे फ्लाईप्रेस में अपनी ब्लैक फोर्स का जाल बिछा दिया होगा और हम किसी भी रास्ते से दाखिल होते उसकी नज़रों से ना बच सकते। और इस बार मामला ऐसा है कि उसने हमें गोलियों से भूनने में एक लम्हे की भी देर नहीं करनी थी। इसलिए जब चौहान ने मुझे इस रास्ते और दोस्त के मुतालिक बताया तो मुझे ये रास्ता बेहद पसंद आया। अब हम बड़ी आसानी से ना सिर्फ दारुल हुकूमत पहुंच जाएंगे बल्कि कर्नल अफरीदी पर अचानक छापा भी मार सकेंगे, इमरान ने मजीद वजाहत करते हुए कहा। मैंने यहाँ आने से पहले अपने दोस्त से सारी बात कर ली है। वो दलदली खाड़ी के किनारे हमारे इस्तकबाल के लिए मौजूद होगा, चौहान ने कहा। और वाकई थोड़ी देर बाद जैसे ही लॉन्च एक कटावदार खाड़ी में दाखिल हुई तो दूर एक चट्टान से जुगनू जैसी रोशनी 3 बार चमकी। इमरान ने इंतहाई फुर्ती से जेब से टॉर्च निकाली और उसने भी 3 बार उसे जलाकर बुझा दिया। चंद लम्हों बाद लॉन्च किनारे पर पहुंच गई। सामने चट्टान पर 2 साए खड़े थे। आओ भाई, इमरान ने इंजन बंद करते हुए कहा और फिर वो सब एक एक करके लॉन्च से चट्टान पर चढ़े और मुख्तलिफ चट्टानों को फलांगते हुए ऊपर पहुंच गए। ये एक वीरान सा साहरी इलाका था जो ऊंची नीची चट्टानों के एक तवील सिलसिले से भरा हुआ था। चट्टान पर स्याह रंग के लिबास में मलबूस 2 आदमी खड़े थे। उन दोनों के कानों से जदीद मशीन गन्स लटकी हुई थीं। मेरा नाम रोमास है और ये मेरा साथी रिचर्ड, एक आदमी ने आगे बढ़ते हुए कहा। मेरा नाम चौहान है। रूपा खुद नहीं आया? चौहान ने आगे बढ़कर पूछा। सरदार रूपा ने हमें भेजा है, आइए तशरीफ लाइए। कुछ दूर 2 कारें मौजूद हैं, रोमास ने मोदबाना लहजे में कहा। और वो सब उनके पीछे चलते हुए आगे बढ़ गए। लॉन्च का क्या होगा? इस बार सफदर ने चौहान से पूछा। इन्हीं की लॉन्च है, खुद ही ले जाएंगे। ये बड़े मुनज़्ज़म लोग हैं, फिक्र ना करो, चौहान ने सर हिलाते हुए कहा। काफ़ी दूर जाकर उन्हें एक पुरानी सी सड़क नजर आई जिसके किनारे पर वाकई 2 सेडान कारें मौजूद थीं। इमरान और उसके साथी दोनों कारों में बैठ गए तो कारें तेजी से आगे बढ़ गईं। एक कार रोमास ड्राइव कर रहा था जबकि दूसरी उसका साथी रिचर्ड। इमरान, जूलिया, चौहान और सफदर रोमास वाली कार में थे जबकि बाकी साथी दूसरी कार में सवार थे। इमरान खिलाफे तवक्को खामोश बैठा हुआ था। जब से उन्होंने लॉन्च छोड़ी थी उसने एक बात भी न की थी। इमरान साहब, हमारी बजाय अब आपने अंजुमन खामोशियां संभाल ली है, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं दरअसल कर्नल के मामले में उलझा हुआ हूँ। मुझे कोई ऐसा हाल समझ में नहीं आ रहा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, बल्कि मुझे तो सांप के मरने के साथ साथ लाठी भी टूटती नजर आ रही है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान साहब, इस मिशन का कोई सर पैर मेरी समझ में तो आया नहीं। आखिर हमने करना क्या है? सफदर ने बात करते हुए कहा। वो सब अपनी मकामी ज़बान में बातें कर रहे थे। जनाब, अगर आप नाराज ना हो तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप इस किस कर्नल की बात कर रहे हैं? अचानक कार चलाते चलाते रोमास ने पूछा। इमरान और सारे साथी उसकी बात सुनकर चौंक पड़े। उनका ख्याल था कि रोमास फ्लाईप्रेस का मकामी बाशिंदा होने की वजह से पाकीशे की मकामी ज़ुबान ना जानता होगा, लेकिन उसकी बात ने जाहिर कर दिया था कि वो ये ज़बान बखूबी जानता है और बोल भी सकता है क्योंकि उसने उसी ज़बान में उनसे बात की थी। तुम कितने कर्नैलों को जानते हो? इमरान ने संजीदा लहजे में पूछा। यूं तो जी मैं बेशुमार कर्नैलों को जानता हूं, लेकिन बड़े तवील अरसे के बाद मैंने आज सुबह एक ऐसे कर्नल को देखा है जिसे देखकर मैं वाकई चौंक पड़ा। और जहां तक मुझे यकीन है आप हजरात भी उसी कर्नल की बात कर रहे हैं, क्योंकि सरदार रूपा ने मुझे यहाँ भेजते हुए बताया था कि चौहान साहब पाकीशा की खुफिया एजेंसी में काम करते हैं। रोमास खासा बातूनी लग रहा था। हम कर्नल अफरीदी की बात कर रहे थे। क्या तुम उसे जानते हो? इमरान ने कुछ सोचकर बात खोल दी और रोमास इमरान की बात सुनकर हंस पड़ा। मैं भी कर्नल अफरीदी की ही बात कर रहा था। मैं कर्नल अफरीदी को अच्छी तरह जानता हूँ। नेदरलैंड हमारा अक्सर आना जाना रहता है। कर्नल साहब के एक साथी हैं कैप्टन हमीद, उनके साथ कुछ अर्सा कबल मेरा झगड़ा हो गया था।
ان کے ساتھ ایک انتہائی خوبصورت عورت تھی اور وہ خوبصورت عورت میری کمزوری ہے۔ مجھ سے نہ رہا گیا تو میں نے اسے چھیڑ دیا۔ اس بات پر وہ کیپٹن حمید مجھ پر گرم ہو گئے۔ میرا خون بھی کافی گرم ہے، چنانچہ میں ان سے الجھ پڑا۔ مگر سچ بات یہ ہے کہ پہلی بار مجھے پتا چلا کہ مجھ سے بھی گرم خون کے مالک لوگ اس دنیا میں موجود ہیں۔ کیپٹن حمید نے میرا حشر کر دیا۔ وہ بڑے خوفناک لڑاکے ہیں، بس ہڈیاں ٹوٹنے سے بچ گئیں۔ بعد میں میرے دوستوں نے مجھے بتایا کہ یہ کرنل افریدی کے ساتھی ہیں۔ نام تو میں نے کرنل افریدی کا سنا ہوا تھا، لیکن ان سے ملاقات کبھی نہ ہوئی تھی۔ پھر ایک روز ایک بار میں کیپٹن حمید سے دوبارہ ملاقات ہو گئی۔ اس وقت ایک انتہائی باروب شخصیت ان کے ساتھ تھی۔ میں نے کھلے عام کیپٹن صاحب سے اپنے سابقہ رویے کی معافی مانگی۔ تب مجھے پتا چلا کہ ان کے ساتھ کرنل فریدی ہیں۔ اور جناب کرنل فریدی کو آج میں نے جب فلائی پریس میں دیکھا تو میں چونک پڑا، لیکن چونکہ میرا ان کے ساتھ براہ راست تعلق نہیں تھا اس لیے میں خاموشی سے آگے نکل گیا۔ اب آپ کی باتوں میں کرنل صاحب کا نام سن کر مجھے خیال آیا کہ آپ ضرور کرنل فریدی کی ہی بات کر رہے ہوں گے۔ روماس کی زبان چل پڑی تو اس میں فل سٹاپ ہی آنے کا نام نہ لیتا تھا۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتا چلا گیا۔ کہاں دیکھا تھا تم نے کرنل فریدی کو؟ عمران نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ ایک کار میں بیٹھے کرشن نگر کی ایک کوٹھی سے نکل رہے تھے۔ میں اپنی ایک پرانی دوست سے ملنے کرشن نگر گیا تھا، اور اتفاق سے وہ جس کوٹھی سے نکل رہے تھے میری دوست کی کوٹھی اس سے بالکل ملحقہ ہے۔ میں کال بیل بجا کر پھاٹک کھلنے کے انتظار میں کھڑا تھا کہ ان کی کار باہر نکلی۔ چونکہ وہ مجھ سے قریب تھے اس لیے میں نے انہیں اچھی طرح دیکھ لیا تھا۔ روماس نے ایک بار پھر نان سٹاپ بولنا شروع کر دیا۔ کیا نمبر ہے اس کوٹھی کا؟ عمران نے پوچھا۔ نمبر کا تو جناب میں نے خیال نہیں کیا، البتہ میری دوست ریما کی کوٹھی کا نمبر تو 18 ہے، اور وہ اس سے دائیں طرف کی ملحقہ کوٹھی ہے۔ ریما کی کوٹھی کے بائیں طرف تو گلی ہے۔ روماس نے جواب دیا۔ کہ تمہاری دوست ریما وہاں اکیلی رہتی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں اکیلی ہی کہہ لیجئے، 2 نوکر البتہ اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ بڑی خوبصورت عورت ہے، لیکن جناب ریٹ اونچے ہیں۔ میں جب بھی کوئی لمبا مال ہاتھ لگے تب اس کے پاس جاتا ہوں۔ روماس نے شیطانی انداز میں ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اوکے، کل چل کر تمہاری اس دوست سے ملاقات کریں گے تاکہ ہمیں بھی تو معلوم ہو کہ روماس صاحب کا ذوق کیسا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ضرور جناب، آپ یقیناً اسے پسند کریں گے، روماس نے ہنستے ہوئے کہا۔ کاریں اب شہر کی حدود میں داخل ہو چکی تھیں اور پھر تھوڑی دیر بعد ایک وسیع عمارت کے گیٹ کے سامنے جا کر رک گئیں۔ روماس نے مخصوص انداز میں 3 بار ہارن دیا تو پھاٹک کھل گیا اور روماس کار اندر لے گیا۔ دوسری کار بھی اس کے پیچھے اندر آ گئی۔ اندر ایک وسیع لان تھا جس کے پیچھے ایک خاصی بڑی عمارت تھی، جس کے برآمدے کے قریب جا کر روماس نے کار روک دی۔ آئیے جناب، سردار روپا آپ کے منتظر ہیں، روماس نے کار کا دروازہ کھول کر نیچے اترتے ہوئے کہا، اور عمران اور اس کے ساتھی سر ہلاتے ہوئے نیچے اتر آئے۔ پچھلی کار میں سے ان کے ساتھی بھی نیچے اتر آئے تھے۔ رچرڈ تو وہیں رک گیا تھا، البتہ روماس کی رہنمائی میں وہ ایک راہداری سے گزر کر ایک بڑے ہال نما کمرے میں پہنچ گئے۔ کمرہ خاصا وسیع و عریض تھا اور اس میں تقریباً 10 سیٹ قدیم انداز کے صوفوں کے پڑے تھے، جن میں سے ایک پر انتہائی بھاری بھرکم اور لہیم شہیم آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی پشت پر مشین گنوں سے مسلح 2 آدمی بڑے مؤدبانہ انداز میں کھڑے تھے۔ یہ سردار روپا تھا، فلائی پریس کا مشہور ترین سمگلر اور چوہان کا دوست۔ چوہان اسے دیکھتے ہی تیزی سے آگے بڑھا۔ خوش آمدید چوہان، بڑے عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ سردار روپا نے چوہان کو دیکھ کر اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور مصافحے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ اس کے چہرے پر واقعی ایسی مسرت تھی جیسے طویل عرصے بعد کسی عزیز دوست سے ملاقات کے وقت پیدا ہوتی ہے۔ شکریہ سردار روپا، تمہاری دوستی پر مجھے فخر ہے، چوہان نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، اور بڑی گرم جوشی سے اس نے سردار روپا سے مصافحہ کیا۔ اس کے بعد چوہان نے عمران سمیت سب کا مختصر طور پر یہ کہہ کر تعارف کروایا کہ یہ بھی محکمہ خفیہ میں اس کے ساتھی ہیں۔ سردار روپا نے سب سے چوہان کی طرح بڑے پرجوش انداز میں مصافحہ کیا۔ جاؤ تم لوگ، سردار نے اپنے پیچھے اور ہال میں موجود دوسرے ساتھیوں سے کہا، اور وہ سب تیزی سے کمرے سے باہر چلے گئے۔ چوہان، تمہارا اور تمہارے دوستوں کا تعلق محکمہ خفیہ سے ہے اور تم یہاں یقیناً کسی مشن پر آئے ہوگے۔ اگر اس مشن کے سلسلے میں میرے لائق کوئی خدمت ہو تو کھل کر بتاؤ، سردار روپا نے بڑے پرخلوص لہجے میں کہا۔ سردار روپا، تم نے کتنی شادیاں کی ہیں؟ اچانک عمران نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا۔ شادیاں میں نے؟ کیوں، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ سردار روپا نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت کے آثار ابھر آئے تھے۔ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ تمہاری رینج کتنی وسیع ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ فلائی پریس میں وہی بڑا آدمی ہوتا ہے جس کی جتنی زیادہ بیگمات ہوتی ہیں۔
عمران نے معصوم سے لہجے میں کہا اور سردار روپا بے اختیار کہا مار کر ہنس پڑا۔ اوہ، اگر تم اس لحاظ سے جانچنا چاہتے ہو تو پھر میں فلائی پریس کا غریب ترین آدمی ہوں، سردار روپا نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب، کیا تم نے شادی ہی نہیں کی؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، کیونکہ سردار روپا کی خاصی عمر تھی اور وہ خاصا صحت مند بھی تھا، اور پھر جس پیشے سے وہ متعلق تھا اس لحاظ سے تو اسے اس معاملے میں خاصا آگے ہونا چاہیے تھا۔ کی تھی شادی، لیکن میری بیوی فوت ہو گئی، میری اکلوتی بچی نوشان کی پیدائش کے وقت، اور مجھے اپنی بیوی سے بے حد محبت تھی۔ میں نے پھر شادی نہیں کی، اور اب نوشان اپنی بیوی کی واحد نشانی کو ماں اور باپ بن کر پال رہا ہوں۔ نوشان آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، آج کل چھٹیوں میں یہاں آئی ہوئی ہے، اور اس سے بھی دلچسپ بات بتاؤں کہ نوشان کو معلوم ہے کہ میں کیا کام کرتا ہوں، لیکن وہ مجھے منع کرنے کی بجائے میری حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ حالانکہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں وہ قانون کی طالبہ ہے، وہ شیر دل ہے، ایڈونچر پسند ہے، اور میرے ساتھ بھی بڑے بڑے مارکوں میں حصہ لیتی ہے۔ وہ بے حد ذہین ہے اور مجھے اس پر فخر ہے۔ سردار روپا نے جب اپنی بیٹی کا قصیدہ پڑھنا شروع کیا تو اس کے چہرے پر واقعی انتہائی فخر کے تاثرات تھے اور آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی۔ عمران سمیت باقی ممبر سردار روپا کے کردار کے اس رخ سے بے حد متاثر نظر آ رہے تھے۔ عمران کی آنکھوں میں بھی سردار روپا کے لیے تحسین کے جذبات ابھر آئے تھے۔ ویری گڈ سردار روپا، اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم بے حد مخلص اور مستقل مزاج آدمی ہو۔ تم نے اگر اپنی مرحوم بیوی سے اس قدر وفا کی ہے تو تم ہمیں بھی کس طرح دھوکہ دو گے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، بہت خوب، تو تمہارا یہ سوال میرے کردار کو جانچنے کے لیے تھا۔ بہت خوب، چوہان میرا دوست ہے اور اسے معلوم ہے کہ روپا دوستوں کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہے، سردار روپا نے کہا۔ تم کرنل فریدی کو جانتے ہو؟ نیدرلینڈ کے کرنل فریدی کو، عمران نے پوچھا۔ کرنل فریدی، ہاں نام تو سنا ہے، نوشان یقیناً اسے جانتی ہوگی، اسے خبت ہے اس طرح کے لوگوں سے ملنے کا، سردار روپا نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ عمران یا اس کا کوئی ساتھی جواب دیتا، ساتھ تپائی پر پڑا ہوا ٹیلی فون زور سے چیخ اٹھا اور سردار روپا نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، سردار روپا کے لہجے میں بے پناہ سختی تھی۔ ڈیڈی، آپ ابھی تک گھر نہیں آئے، کیا مسئلہ ہے؟ میں انتظار کرتے کرتے تھک گئی ہوں۔ دوسری طرف سے ایک شیریں سی نسوانی آواز سنائی دی۔ اوہ بیٹی نوشان، تم؟ دراصل میرے ایک پرانے دوست ہیں چوہان، وہ پاکیشیا کے محکمہ خفیہ میں ہیں۔ انہوں نے کسی مشن کے سلسلے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ آنا تھا۔ میں ان کے استقبال کے لیے یہاں ویئر ہاؤس میں موجود تھا۔ وہ ابھی یہاں پہنچے ہیں اور تمہارا ہی ذکر ہو رہا تھا۔ ارے ہاں بیٹی، تم نیدرلینڈ کے کسی کرنل فریدی کو جانتی ہو؟ سردار روپا نے چونک کر پوچھا۔ نیدرلینڈ کے کرنل فریدی کو؟ ہاں اچھی طرح جانتی ہوں، میں کئی بار ان سے نیدرلینڈ جا کر ملاقات کر چکی ہوں، وہ عظیم آدمی ہیں۔ لیکن ڈیڈی، آپ کے دوست چوہان کا نام تو میں نے پہلے کبھی نہیں سنا، نوشان کی آواز سنائی دی۔ اب تو سن لیا ہے نام، ابھی میں دوستوں سے بات چیت میں مصروف ہوں، اس لیے تم سو جاؤ، سردار روپا نے کہا اور مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ ہاں تو عمران صاحب، آپ فرمائیے، میرے لائق کوئی خدمت کسی بھی قسم کی، کھل کر بات کیجیے، آپ مجھے پیچھے ہٹتا محسوس نہ کریں گے۔ آپ چوہان کے ساتھی ہیں اور چوہان میرا دوست ہے، سردار روپا نے کہا۔ ہمیں شہر میں ایک ایسی رہائش گاہ چاہیے جس سے نکلنے کے خفیہ راستے بھی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 گاڑیاں جن کی رجسٹریشن یا نمبر سے کسی طرح بھی آپ کا کوئی لنک نہ ہو، اور بس، عمران نے کہا۔ مل جائیں گی، یہ تو بڑا معمولی کام ہے، اور کوئی خدمت؟ سردار روپا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بس فی الحال اتنا ہی کافی ہے، عمران نے جواب دیا۔ تو آئیے میں خود آپ کو وہاں چھوڑ آؤں۔ بنجارہ ٹاؤن میں میرا ایک اڈا موجود ہے جہاں آپ کو ضرورت کی ہر چیز مل جائے گی۔ یہ بے حد خفیہ اڈا ہے اور سوائے میرے چند خاص آدمیوں کے اور کسی کو اس کا علم نہیں ہے، سردار روپا نے اٹھتے ہوئے کہا، اور عمران سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ظاہر ہے اس کے ساتھیوں نے بھی اس کی پیروی کرنی تھی۔ جوزف، جوانا اور ٹائیگر تینوں نے میک اپ کیا ہوا تھا، ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے بریف کیس تھے اور وہ تینوں خاصی تیز رفتاری سے چلتے ہوئے ٹیکسی سٹینڈ کی طرف بڑھے جا رہے تھے۔ وہ ابھی 1 گھنٹہ پہلے ایک بین الاقوامی پرواز سے سیاحوں کے روپ میں فلائی پریس کے ایئرپورٹ پر اترے تھے، اور پھر وہاں سے انہوں نے سیدھا ایک ہوٹل کا رخ کیا تھا، کیونکہ عمران نے انہیں کرنل فریدی کی بلیک فورس کے متعلق تفصیل سے بتا دیا تھا، اور وہ ہوٹل اس لیے جا رہے تھے تاکہ اگر بلیک فورس ان کی نگرانی کرے تو انہیں واقعی سیاح سمجھ کر ان کا پیچھا چھوڑ دے۔ ٹائیگر اس گروپ کا انچارج تھا۔ ہوٹل پہنچ کر انہوں نے کمرے ریزرو کروائے اور پھر ڈائننگ ہال میں کھانا کھا کر وہ آرام کرنے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں پہنچ گئے۔ کھانے کے دوران ٹائیگر نے انہیں بتا دیا تھا کہ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ ہوٹل کے فائر ڈور سے خاموشی سے اتر کر باہر آ جائیں گے اور قریبی ٹیکسی سٹینڈ سے ایک ٹیکسی لے کر صورتی کی طرف چل پڑیں گے،
जो फ्लाइप्रेस का एक सरहदी शहर था। वहां से उन्होंने जंगल के किनारे वाक़या कस्बे टाबू जाना था और टाबू से मौका महल देखते ही वो जंगल में दाखिल होकर कैंप तक पहुंच जाते। और वाकई 1 घंटे बाद वो होटल के कमरे छोड़कर अकबी फायर डोर से नीचे उतरे और फिर तेज तेज कदम उठाते टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। टैक्सी स्टैंड पर 10 के करीब गाड़ियां मौजूद थीं। ये गाड़ियां प्राइवेट गाड़ियां थीं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, क्योंकि यहाँ दूर दराज इलाकों तक जाने के लिए ऐसी ही गाड़ियां इस्तेमाल की जाती थीं। सूरती चलना है। टाइगर ने एक बड़ी और मजबूत इंजन वाली गाड़ी के करीब जाकर उसमें बैठे हुए ड्राइवर से मुखातिब होकर कहा, कितनी सवारियां हैं? ड्राइवर ने चौंक कर टाइगर और उसके पीछे खड़े जोसेफ और ज्वाना को गौर से देखते हुए कहा, सालम गाड़ी की बात करो, लेकिन ध्यान से बात करना, हम सयाह हैं। टाइगर ने जवाब दिया, सयाह? ओह, फिर तो मैं रियायती किराया लूंगा, सिर्फ 1000 निशु दे देना। ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी नजरें उन तीनों के हाथों में पड़े हुए कीमती और बड़े बड़े ब्रीफ केसेस पर जमी हुई थीं। सिर्फ 600 निशु मिलेंगे। बोलो, मंजूर हो तो ठीक है, वरना हम किसी और से बात कर लें। टाइगर ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। निशु फ्लाइप्रेस के सिक्के का नाम था और यह सिक्का तकरीबन पाकिसिया के 1 रुपए के बराबर मालियत का था। चलो ठीक है, आओ बैठो, लेकिन मैं किराया पेशगी लेता हूँ, ड्राइवर ने सर हिलाते हुए कहा। और टाइगर ने जोसेफ और ज्वाना को पिछली नशिस्तों पर बैठने का इशारा किया और खुद वो ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गया। उसने जेब से एक भारी बटवा निकाला और उसमें से 100 निशु के 6 नोट निकालकर ड्राइवर की तरफ बढ़ा दिए। सुनो, तुम सयाह हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यहाँ शहर से बाहर निकलते ही एक चौकी पर कागजात की इंतहाई सख्ती से जांच पड़ताल की जाती है, इसलिए अपने कागजात निकालकर हाथ में ले लो, ड्राइवर ने कार आगे बढ़ाते हुए कहा। तुम फिक्र ना करो, हमारे कागजात दुरुस्त हैं, टाइगर ने सर हिलाते हुए कहा। और ड्राइवर के चेहरे पर हल्की सी मायूसी का रंग दौड़ गया, जैसे उसे टाइगर के इस जवाब से खासी मायूसी हुई हो। यहाँ की पुलिस बहुत सख्त है, इसलिए अगर कागजात में कोई कमी हुई तो मुझे बता देना। चौकी पर मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे सौदेबाजी कर लूंगा, ड्राइवर ने कहा। तुम चलो तो सही, और सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? टाइगर ने कहा। मेरा नाम बाटी है, ड्राइवर ने सर हिलाते हुए कहा और गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। और फिर वाकई ही तकरीबन आधे घंटे बाद वो एक चौक पर पहुंचे तो वहां बाकायदा चेकिंग की जा रही थी। बाटी ने गाड़ी रोक दी। उसी लम्हे एक पुलिस ऑफिसर तेजी से उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ा। अरे बाटी, तुम कहाँ जा रहे हो? पुलिस ऑफिसर ने बाटी को देखते ही चौंक कर पूछा। सूरती जा रहा हूँ सयाहों को लेकर, वैसे ख्याल रखना ये अच्छे सयाह हैं, नाजायज तंग न करना उन्हें, बाटी ने हंसते हुए कहा। अब क्या करें बाटी, सरकारी ड्यूटी तो बहरहाल देनी ही पड़ती है। आप हजरात अपने कागजात दिखाइए। पुलिस ऑफिसर ने झुक कर खिड़की के अंदर मुंह डालते हुए गौर से टाइगर और पीछे बैठे हुए जोसेफ और ज्वाना की तरफ देखते हुए कहा। टाइगर ने जेब से एक छोटा सा बैग निकालकर पुलिस ऑफिसर की तरफ बढ़ा दिया। पुलिस ऑफिसर ने बैग लेकर उसमें से कागजात निकाले और उन्हें गौर से देखने लगा। ठीक है, आप जा सकते हैं, पुलिस ऑफिसर ने तवील सांस लेते हुए कहा और कागजात दोबारा बैग में बंद करके बैग टाइगर के हवाले किया और तेजी से उनके पीछे आने वाली कार की तरफ बढ़ गया। बाटी ने कार आगे बढ़ा दी और अब कार फराटे भरती हुई एक सुनसान सी सड़क पर दौड़े चली जा रही थी। तकरीबन 1 घंटे की मुसलसल ड्राइविंग के बाद बाटी ने कार की रफ्तार आहिस्ता कर दी। क्या हुआ? टाइगर ने पूछा। कोई खास बात नहीं, यहाँ करीब ही मेरे एक दोस्त का डेरा है, मैंने उसे एक जरूरी पैगाम देना है, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगेंगे, बाटी ने मिन्नत भरे लहजे में कहा और टाइगर ने सर हिला दिया। बाटी ने कार को एक कच्ची सड़क पर मोड़ दिया और कार कच्चे रास्ते पर हिचकोले खाती और मिट्टी उड़ाती हुई आगे बढ़ती गई। थोड़ी देर बाद ये सड़क दरख्तों के एक झुंड के पास बने हुए एक पुराने से देहाती अंदाज के मकान के खुले फाटक में से मुड़कर दाखिल हो गई। ये पुराना सा घर था जिसका सहन खालिस्तान देहाती अंदाज में था और खासा वसी था। मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा, बाटी ने कहा और दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर गया और तेज तेज कदम उठाता कमरे में गायब हो गया। टाइगर, ये आदमी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही होशियार नजर आ रहा है, पीछे बैठे हुए ज्वाना ने बाटी के जाते ही टाइगर से मुखातिब होकर कहा। बनने दो, हमारा क्या बिगाड़ लेगा, टाइगर ने जवाब दिया और ज्वाना हंस पड़ा। जोसेफ अपनी शराब नोशी में मसरूफ था, उसने उनकी बातों का कोई जवाब ना दिया। थोड़ी देर बाद बाटी इमारत से बाहर आया तो उसके साथ एक लंबा तड़ंगा और तकरीबन उस जैसी मूंछों वाला आदमी था। वो दोनों बातें करते हुए नजर आ रहे थे। कोई गलत हरकत करे तो गोली मार देना, कार के करीब आते ही बाटी के साथ वाले आदमी ने यकलख्त चीख कर कहा और दूसरे लम्हे कार का अकबी और टाइगर वाला दरवाज़ा खुल गया और मशीन गनों की नालें उनकी तरफ उठी हुई साफ नजर आ रही थीं। ये लोग तादाद में 6 थे। ये शायद उनके अकब में मौजूद सहन के खुले फाटक से अंदर आए थे। बाहर आ जाओ,
ان میں سے ایک نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، چلو بھائی جوزف اور جوانا۔ ٹائیگر نے منہ بناتے ہوئے کہا اور پھر کار سے باہر آ گیا۔ جوانا اور جوزف بھی ہونٹ بھینچے ہوئے باہر آ گئے۔